اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الاطہار۔ مکتب حضرت سکنہ معصومہ میں موجود خواہران گرامی اور میر دانیال شہید میں موجود خواہران گرامی اور باقی تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے طالباً گزشتہ سالوں میں صفحہ نمانہ مباشرہ واٹس ایپ گروپ کے برادران کے لیے جو ہے فقہ الاحوت کا اللہ تعالیٰ کے لطف کرم سے ایک دورہ جو ہے تقریباً 316 درسوں میں تقریباً ان تک پہنچانے میں اللہ بلتی زبان میں پہنچانے میں اللہ نے توفیق دیا تھا۔ پھر خواہران گرامی کی بھی مکتب ورثب کا بن گئی دو، ایک کوئٹہ کا مخصوص ہے کہ مکتب میر دانیال شہید کے نام سے، اور دوسرا تمام پورے پاکستان میں آل پاکستان کے حوالے سے ہے مکتب سکنہ معصومہ۔ تو میری بہت خواہش ہے کہ خواہران گرامی کو بھی فقہ الاحوت کے ایک مکمل درس دیا جائے، اور اسی نیک تمنا کو لے کر جو ہے آپ لوگوں کے دعاؤں کو ہاتھ لے کر یہ درس آج سے انشاءاللہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا فقہ الاحوت کا بعنوان افتتاحیہ، یعنی فقہ الاحوت کا پہلا درس بعنوان افتتاحیہ جو ہے آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے ایک تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ فقہ جو ہے چونکہ یہ فقہی مسائل پر مبنی ہے، وہ خود لفظ فقہ کیا معنی دیتا ہے۔ تو عربی ادب کے لحاظ سے فقہ جو ہے فقیہ یفقہ فقہً سے ہے، لغت کے اعتبار سے اس کے معنی کسی بات کو غور و فکر کے ساتھ دقت کے ساتھ سمجھنے کے معنی میں، کسی بات میں غور و فکر اس میں درکار ہے، یعنی غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ ذہن لڑا کے ایک بات کو سمجھنے کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے علماء و لغت فرماتے ہیں اللہ کے لیے لفظ فقیہ استعمال نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لیے عالم علیم علام کے الفاظ، کیونکہ اس میں تدبر کا پہلو کی ضرورت نہیں۔ پھر جو ہے فقہ اصطلاح میں جو ہے علوم میں ایک فقہ اکبر ہے جو تمام علوم اسلامی عقائد اور شرعی احکامات، حلال حرام کے معاملات کے عبادات کے ان سب کو جاننے کے معنی میں تھا، ان سب کو جاننے کے معنی میں تھا۔ پھر اور ان سب کے جاننے والے کو فقیہ کہا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ علوم زیادہ پھیلنے کی وجہ سے اب فقیہ اور مجتہد عام طور پر اسی شخص کو کہا جاتا ہے جو شرعی جو ہے فقہ سے مربوط، یعنی عبادات، طہارت عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ، اور معاملات جیسے نکاح، تجارت، باقی تمام شرعی جو معاملات سے مربوط ہے، ان سب کے مسائل کو دقت کے ساتھ دلیل کے ساتھ جاننے والی شخص کو قرآن سنت اور باقی فقہی منابع میں غور و فکر تدبر کر کے شرعی مسائل حل کرنے والی ہستی کو فقیہ کہا جاتا ہے، جس کو شرعی امور پر مکمل عبور ہوتے ہیں اس کو فقیہ کہا جاتا ہے، یعنی اور فقہ کی اہمیت جو ہے، اس علم کی اہمیت یعنی شرعی حلال حرام جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اس کے کم از کم جو احکامات جو انسان کو ہمیشہ ضرورت پڑتی تو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من لم یتفقہ فی الدین فہو عربی، جو شخص دین میں سوچ بوجھ نہیں رکھتا ہے وہ عرب بدھوں کی طرح ہے۔ دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا من اراد اللہ بخیر فقہہ فی الدین، اللہ جس کسی کے ساتھ جو ہے خیر اور بلائی چاہتا ہے اسے دین میں سوچ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اسے دینی مسائل سمجھنے میں پڑھنے میں شوق عطا کرتا ہے، اور وہ دینی سوچ بوجھ رکھنے لگتے ہیں۔ تو لہذا دینی علوم پڑھنا، دینی حسن ضروری احکامات پڑھنا، یہ انسان کی نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ خواہران گرامی، ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے دین کے جو ضروری احکامات ہیں جیسے طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے،
ہاں جی، اور جس طرح زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج کرنا ہے، جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں جو ہمیشہ ہم نے بجا لانا ہے، ہماری نجات کے لیے ان کو بجا لانا بھی ضروری ہے، اور وہ بھی جان کر بجا لانا ضروری ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اگر آپ صحیح معلومات لے بغیر مثلا نماز کے واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اس کو آپ جانے بغیر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز باطل ہو جائے گا۔ غلط نماز سے پڑھیں گے تو محنت آپ کو ہوگا، زحمت تو ہوگی، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک باطل نماز پڑھ لے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا جو ہے ہمیں دینی ضروری معلومات ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ ہاں جی، ہمیں دین کو جاننا بھی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہماری نجات کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، یعنی دین کو جان کر سمجھ کر علم کے ساتھ عمل کرنے والی عبادت میں جان آتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ صحیح عمل ہوگا۔ لیکن غلط عمل ہوگا، وضو غلط کر کے نماز پڑھیں، غسل غلط کر کے نماز پڑھیں، تیمم غلط کر کے نماز بھی باطل ہے۔ ہاں، اسی طرح نماز کے ایک واجبات کو چھوڑ دیں، ہاں جی، نماز کو ٹوٹنے والے کوئی کام نماز کے اندر کریں اور آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کی نماز باطل ہو گیا۔ ہاں جی، تو اس طرح جو ہے ہماری عبادت ضائع ہو جائے گا اور محنت ہوگا، ثواب کا عمل میں کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا خواہران گرامی، ہمیں دین کو ہر صورت میں ہم نے سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ ضروری مسائل خاص طور پر ہاں جی، مثلا باب طہارت ہے، اس میں وضو، غسل، تیمم اور دوسرے کون چیزیں پاک ہے، کون چیزیں ناپاک ہے، کہ ناپاک چیز کو پاک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ان کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ پھر نماز جو روزانہ 5 مرتبہ ہم پر پڑھنا فرض ہے، ہاں بس یہ نماز کے احکامات ہر مسلمان پر جاننا ضروری ہے۔ پھر روزہ سال میں ایک دفعہ ہمیں رہنا ہے، اس کو جو ہے سب روزے رہنا چاہیں تو اور بھی زیادہ اس کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اور اسی طرح حج کو اگر لگت ایک دفعہ ہو لیکن اس کو صحیح کرنا ہے، وہی ایک دفعہ غلط کیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا، ہاں وہ فرض آپ کا ادا نہیں ہوگا، لہذا جو ہر صورت میں صحیح کرنا ہوگا۔ لہذا شرعی احکامات جو بھی آپ بجا لائیں گے، صحیح بجا لائیں گے تو آپ کی ذمہ بری ہوگی، غلط بجا لایا تو آپ کی ذمہ بری نہیں ہوگی۔ قیامت میں ہاں جی ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، بس اوقات گناہ لازم آئے گا۔ اس لیے جو ہے خواہران گرامی، ہمیں جو ہے شریعت کے احکامات کو ہر صورت میں جاننا ہے، اور خاص طور پر جو ہے خواتین کو فقہ الاحوت کے ضروری ابواب کا حکم ہر صورت میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ماں کو جب پتہ ہو ہاں جی کہ بھئی کون سی چیز ناپاک ہے، کون سی چیز پاک ہے، کہ ناپاک کپڑے کو کیسے پاک کرنا ہے، بچے کو نہان کیسے پاک کرنا ہے، لباس کیسے پاک کرنا ہے، اور وضو غسل تمام چیزوں کی اپنی پاکی کا علم ہوگا تو وہ گھر بھی پاک رہے گا۔ اگر کہ بچوں کو پاک کھانا کھلائیں گے، پاک لباس پہنائیں گے، ہاں جی، اگر ماں کو پاکی ناپاکی کا کچھ پتہ نہیں ہوگا تو بچوں کو جو ہے ناپاک چیزیں کھلائیں گے، ان کو صفائی کا خاص یاد نہیں رکھے گا، پاکی کا خاص یاد نہیں رکھے گا، تو اس طرح بچوں کے وہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ نجیس چیزیں ان کے پیٹ میں پہنچنے سے ہاں جی تو روحی طور پر وہ کمزور ہو جاتی ہے عزیزان گرامی۔ لہذا جو ہے میں تو سوچتا ہوں مردوں کو سے زیادہ خواتین کو فقہ الاحوت کے ضروری ابواب ہر صورت میں پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے مسائل کو جان پر عمل کریں۔ خصوصاً جو ضروری احکامات ہیں، خواتین سے کچھ مسائل خاص احکامات ہیں اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ان کو جاننا ہر صورت میں ضروری اور لازم ہے، اور اپنے حقوق بھی جاننا ضروری ہے، اپنی ذمہ داریاں بھی جاننا ضروری ہے۔ فقہ آوستہ کہ گھر میں امن بھی ہو، محبت بھی ہو، سکون بھی ہو، ہاں جی، اور بیلنس والے لحاظ سے تو خواہران گرامی فقہ کا پڑھنا ہر مسلمان پر واجب، اور خصوصاً ضروری احکامات کا پڑھنا، اور خواتین کے لیے خاص طور پر، کیونکہ بچوں کی تربیت بھی خواتین سے مربوط ہے۔ بچوں کو پاک چیزیں کھلانا پلانا، ان کے لباس ہر چیز کو پاک رہنا، گھر کے ماحول کو پاک رہنا، یہ سب چیزیں جو شریعت کی حلال حرام پاک ناپاک چیزوں کو جانے بغیر ناممکن ہے۔ لہذا جو ہے خواتین کو فقہ کے ضروری ابواب کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ خواہران گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان درسوں کو پوری توجہ سے سنتے رہیں گے، اور اور بار بار سنیں، اگر ایک دفعہ سے سمجھ میں نہ آ جائیں، تاکہ آپ کو پورا فائدہ ہو، اور آپ جو ہے گھر بیٹھے شریعت کے احکامات پورا سیکھ لیں، گھر بیٹھے دین کو سمجھ جائیں، اور کہیں جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہ ہو، خصوصاً وہ خواتین جو
مسجدوں سے دور ہیں، دور دراز جگہوں پر رہتے ہیں، تو وہ اس واٹسپ کے اس جدید وسیلے سے فائدہ اٹھائیں، ہاں جی، تاکہ جو ہے گھر بیٹھ کر کہیں جائے بغیر آپ فقہ الاحوت کا پاک اسلام کے مقدس دین کے جو ہے تمام شرعی حلال حرام جائز ناجائز نماز روزے حج زکوٰۃ تمام احکامات آپ آرام سے سمجھ جائیں، جان جائیں، اور اگر کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آ جائیں تو آپ لوگ بندے کے خصوصی نمبر پر بھی آپ لوگ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اپنا وائس میسیج بھیج سکتے ہیں، بندہ ان کا یا لکھ کر بھیج سکتے ہیں، جواب دے دوں گا، ہاں جی۔ اور اگر جو ہے آپ لوگ گروپ میں بھی سوال کرنا مسئلہ سمجھیں، گروپ میں سوال کریں، اس میں بھی انشاءاللہ ہم جواب دیتے رہیں گے۔ تو یہ کچھ مختصر ضروری احکام آج کے افتتاحیہ میں بتایا، اور ساتھ ہی آج کے افتتاحیہ میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ فقہ الاحوت جو ہے ہمارے اس پاک مسلک کے سلسلہ ذہب کے پیرانی طریقت میں سے، ہاں جی، اور حضرت سید محمد شاہ حضرت سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین میں سے جس ہستی نے، ہاں جی، اسلام کے دو بنیادی چیزوں پر آپ نے کتاب لکھا جو کہ نور بخش مسلک کی جو ہے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک فقہ الاحوت کی یہ کتاب جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، دوسرا اصول عقائد جو عقائد پر مشتمل ہے، جس میں اعتقادات پایا جاتا ہے، اس کو اصول دین کہا جاتا ہے، اعتقادات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور حضرت سید محمد نور بخش جو ہے جو آپ کا نام جو ہے سیدنا محمد لقب نور بخش ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام جو ہے محمد عبداللہ قطیف بھی لکھا ہے، اور آپ 14 شعبان المعظم 795 ہجری میں، ہاں جی، ایران کے قصبہ قائن میں پیدا ہوا ہے، اور آپ سلسلہ ذہب صوفی نور بادشاہ کے 29واں روحانی پیشوا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسرب جو ہے 17 واسطوں سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور وہ یقین امام موسیٰ کاظم سے آگے آپ علوی سادات بھی ہیں اور فاطمی سادات بھی ہیں، اور آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، اور مختصر مدت میں علوم ظاہری و باطنی میں متعارف ہو گئے، یعنی شرعی علوم بھی آپ نے حاصل کیا اور ترقیات کے امور میں، اور اپنے وقت کے جید عالم دین جو ہے شیخ احمد ابن فہد دلی سے، یعنی آپ نے شرعی علوم جو ہے حاصل کے اور ایک فقیہ کی منزل پر پہنچے، اور طریقت میں جو ہے آپ حضرت امیر کبی سید الحمدانی کے شاگرد کا شاگرد ہے، یعنی امیر کبی سمدانی رحمۃ اللہ کے مرید خاص حضرت خواجہ اسحاق حمدانی کے جو ہیں ان کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کی، اور اپنے استعداد کی بنا پر جو ہے آپ نے بہت مختصر مدت میں طریقات شریعت حقیقت میں اور معرفت کی منزلیں تیزی سے طے کرتے ہوئے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کے مرشد جو ہے خواجہ حضرت خواجہ اسحاق حمدانی نے آپ کو نور بخش کا لقب دیا، ہاں جی، اور جو ہے اور آپ کی جو ہے مریدی اختیار کی، اور قاضی نور اللہ شستری جی نے مجالس المومنین نامی کتاب لکھا، اس میں آپ کو غوث المتاخرین کے نام سے یاد کیا ہے، اور حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانِ مبارکہ ہے وہ اس وقت بھی جو ہے بہت زبردست انداز میں ایران کے جو نورباشی انہوں نے بنایا ہے، اور ایران کے شہر جو ہے تہران کے جو آگے ایک وادی ہے اس میں سولقان نامی شہر میں گابسی میں آپ کا آستانِ مبارک ہے، اور عالیشان ہے، لوگ بہت کثرت سے اس کی زیارت پہ آتے ہیں، فاتحہ زیارت کے لیے آتے ہیں، اور آپ کی جو ہے اور آپ اسی سولخان میں جو ہے وہاں آپ نے ایک مسجد بھی بنایا تھا، اور وہی آپ کے خانقاہ تھا، تربیت گاہ تھا، اور آپ وہیں پر رہ کے جو ہے وہیں پر آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف سفر کیں، اور آپ جو ہے سن 869 میں جو ہے ہجری میں آپ کا وفات ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو، آپ کی یہ عظیم علمی سرمایہ فقہ الاحوت اور اصول اعتقادیہ کی صورت میں ہماری جو ہے علمی تشنگی کو اس سے پورا کرتے ہیں، اور اہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو خصوصاً یہ فقہ الاحوت جو ہے شریعت کی تمام حلال حرام احکامات معاملات پر مشتمل کتاب، جامع کتاب، اور آپ کی جو عقائد کی کتاب اصول اعتقادیہ کے نام سے ہے، وہ جو ہے عقائد کو جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا اعتقاد رکھنا ضروری ہے
ان کو اس میں جو ہے عقائد کے باہر بے قرار کو آپ نے سمجھو دریا کو کوزے میں بند کر کے ایک مختصر اور نہایت ہی جامع کتاب عقائد میں بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ تو یہ مختصر جو ہے آج کے ابتدائیہ درس کے عنوان سے آپ لوگوں کو پیش کر چکا ہوں۔ میں دوبارہ آپ سب سے عاجزانہ میری اپیل ہے خواہران گرامی، کیونکہ خواہران کو کم سے کم جو ہے دینی مدارس تک رسائی ہوتی ہے، اور علماء بھی ہمارے ہر جگہ فقہ الاحوال سمجھنے والے علماء کی بھی کمی ہے ہر جگہ۔ چھوٹے اخوان زیادہ تر ہوتے ہیں جو عالم اور دعوت قرآن تک پڑھاتے ہیں، لہذا آپ لوگ اس موقع کو اور ان جدید وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فقہ الاحوال کے درسیس کو آپ لوگ ضرور سنیں، اور اس سے اگر سمجھنے تو بار بار سنیں، کئی دفعہ سنیں، خصوصاً باب طہارت، باب صلات، باب صوم، یہ 2-3 باب جو ہے آپ لوگ بار بار سنیں اور ان کے احکامات کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کریں، تاکہ آپ کی نمازیں صحیح ہو، عبادات صحیح ہو، طہارت صحیح ہو۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر پڑھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوبارہ آپ سب سے عاجزانہ میری اپیل ہے خواہران گرامی، کیونکہ خواہران کو کم سے کم جو ہے دینی مدارس تک رسائی ہوتی ہے، اور علماء بھی ہمارے ہر جگہ فقہ الاحوال سمجھنے والے علماء کی بھی کمی ہے ہر جگہ۔ چھوٹے اخوان زیادہ تر ہوتے ہیں جو عالم اور دعوت قرآن تک پڑھاتے ہیں، لہذا آپ لوگ اس موقع کو اور ان جدید وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فقہ الاحوال کے درسیس کو آپ لوگ ضرور سنیں، اور اس سے اگر سمجھنے تو بار بار سنیں، کئی دفعہ سنیں، خصوصاً باب طہارت، باب صلات، باب صوم، یہ 2-3 باب جو ہے آپ لوگ بار بار سنیں اور ان کے احکامات کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کریں، تاکہ آپ کی نمازیں صحیح ہو، عبادات صحیح ہو، طہارت صحیح ہو۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر پڑھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔